اسی میں ایک اور بھی ایک اور شعر بڑا خوبصورت اعلیٰ حضرت کا ہے، اور جو آپ نے شفاعت کبریٰ کا ارشاد فرمایا نا کہ شفاعت کبریٰ کا دروازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے، اس کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام شفاعت فرمائیں گے۔ تو حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ قیامت میں اپنے احوال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو ان میں سے ایک فرمایا انا صاحب شفاعتہم، کہ انبیاء کی شفاعت والا بھی میں ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المعتقد کے اندر بہت خوبصورت اس کے اوپر کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ دیگر احادیث طیبہ کی روشنی میں اس کا ایک لذیذ اور میٹھا معنی ہمارے نزدیک یہ بنتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جو شفاعت کرنے والی ہستیاں ہوں گی وہ صرف دو ہی ہوں گی، کوئی دوسرا شفاعت نہیں کرے گا، صرف اور صرف دو ہستیاں، ایک قرآن مجید فرقان حمید کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں، بھئی یہ دو اللہ پاک کی بارگاہ میں شفاعت کریں گی۔ باقی جتنے بھی شفاعت کرنے والے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، شہداء ہوں، علماء ہوں، یا جن جن کی شفاعت کا ذکر آیا ہے، سب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے کہ ان کی شفاعت کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت فرمائے کہ سب تمہارے ہی در کے رستے، ایک تم راہ خدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت، یاد اس کی اپنی عادت، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ سبحان اللہ۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔